بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، شان اولیاء کرام ایک خوبصورت تحریر۔ علماء نے ولی اللہ کے کثیر علامات بیان فرمائی ہیں، جیسے متکلمین یعنی علم کلام کے ماہر علماء کہتے ہیں، ولی وہ ہے جو صحیح اور دلیل پر مبنی اعتقاد رکھتا اور شریعت کے مطابق نیک اعمال بجا لاتا ہو۔ بعض عارفین نے فرمایا کہ ولایت قرب الہی اور ہمیشہ اللہ عز و جل کے ساتھ مشغول رہنے کا نام ہے۔ جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس کو کسی چیز کا خوف نہیں رہتا اور نہ کسی شے کے فوت ہونے کا غم ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ولی وہ ہے جس کو دیکھنے سے اللہ تعالی یاد آئے۔ یہی طبری کی حدیث میں بھی ہے۔ ابن زید نے کہا کہ ولی وہی ہے جس میں وہ صفت ہو جو اس سے اگلی آیت میں مذکور ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یعنی ایمان و تقوی دونوں کا جامع ہو۔ بعض علماء نے فرمایا کہ ولی وہ ہے جو خاص اللہ کے لیے محبت کرے۔ اولیاء کی یہ صفت بکثرت احادیث میں ذکر ہوئی ہے۔ بعض بزرگان دین نے فرمایا ولی وہ ہے جو طاعت یعنی فرمان برداری سے قرب الہی کی طلب کرتے ہیں اور اللہ تعالی کرامت سے ان کی کارسازی فرماتا ہے، یا وہ جن کی ہدایت کا دلیل کے ساتھ اللہ تعالی کفیل ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کا حق بندگی ادا کرنے اور اس کی مخلوق پر رحم کرنے کے لیے وقف ہو گئے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ مفسرین نے اس آیت کے بہت سے معنی بیان کیے ہیں، ان میں سے 3 معنی درج ذیل ہے۔ نمبر 1، مستقبل میں انہیں عذاب کا خوف نہ ہوگا اور نہ موت کے وقت وہ غمگین ہوں گے۔ نمبر 2، مستقبل میں کسی ناپسندیدہ چیز میں مبتلا ہونے کا خوف ہوگا اور نہ ماضی اور حال میں کسی پسندیدہ چیز کے چھوٹنے پر غمگین ہوں گے۔ نمبر 3، قیامت کے دن ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ اس دن یہ غمگین ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو دنیا میں ان چیزوں سے محفوظ فرما دیا ہے کہ جو آخرت میں خوف اور غم کا باعث بنتی ہے۔ ان 3 کے علاوہ مزید اقوال بھی تفاسیر میں مذکور ہے۔ اولیاء کرام کی کثیر اقسام ہیں، جیسا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بے شک انبیاء کرام علیہم الصلوات والسلام زمین کے اوتاد تھے۔ جب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے امت احمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک قوم کو ان کا نائب بنایا جنہیں ابدال کہتے ہیں۔ وہ حضرات فقط روزہ و نماز و تسبیح و تقدیس میں کثرت کی وجہ سے لوگوں سے افضل نہیں ہوئے، بلکہ اپنے حسن اخلاق، ورع و تقوی کی سچائی، نیت کی اچائی، تمام مسلمانوں سے اپنے سینے کی سلامتی، اللہ عز و جل کی رضا کے لیے حلم اور صبر اور دانشمندی، بغیر کمزوری کے عاجزی اور تمام مسلمانوں کی خیرخواہی کی وجہ سے افضل ہوئے ہیں۔ پس وہ انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کے نائب ہیں۔ وہ ایسی قوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی ذات پاک کے لیے منتخب اور اپنے علم اور رضا کے لیے خاص کر لیا ہے۔ وہ 40 صدیق ہیں، جن میں سے 30 رحمان عز و جل کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ الصلوات والسلام کے یقین کی مثل ہے۔ ان کے ذریعے سے اہل زمین سے بلائیں اور لوگوں سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ ان کے ذریعے سے ہی بارش ہوتی ہے اور رزق دیا جاتا ہے۔ ان میں سے کوئی اسی وقت فوت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کی جانشینی کے لیے کسی کو پروانہ دے چکا ہوتا ہے۔
وہ کسی پر لعنت نہیں بیچتے، اپنے ماتحتوں کو اذیت نہیں دیتے، ان پر دست درازی نہیں کرتے، انہیں حقیر نہیں جانتے، خود پر فوقیت رکھنے والوں سے حسد نہیں کرتے، دنیا کی حرص نہیں کرتے، دکھاوے کی خاموشی اختیار نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے اور دکھاوے کی عاجزی بھی نہیں کرتے۔ وہ بات کرنے میں تمام لوگوں سے اچھے اور نفس کے اعتبار سے زیادہ پرہیزگار ہیں۔ سخاوت ان کی فطرت میں شامل ہے۔ اسلاف نے جن نامناسب چیزوں کو چھوڑا ان سب سے محفوظ رہنا ان کی صفت ہے۔ ان کی یہ صفت جدا نہیں ہوتی کہ آج خشیت کی حالت میں ہوں اور کل غفلت میں پڑے ہوں، بلکہ وہ اپنے حال پر ہمیشگی اختیار کرتے ہیں۔ وہ اپنے اور اپنے رب عز و جل کے درمیان ایک خاص تعلق رکھتے ہیں، جہاں تک دوسرے کسی کی رسائی نہیں۔ ان کے دل عز و جل کی رضا اور شوق میں آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں۔ حضرت شریح بن عبید رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس شام والوں کا ذکر ہوا تو ان سے عرض کی گئی کہ ان پر لعنت کیجیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، نہیں، میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ابدال شام میں ہوں گے۔ وہ حضرات 40 مرد ہیں، جب ان میں ایک وفات پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرے کو بدل دیتا ہے۔ ان کی برکت سے بارشیں برستی ہے، ان کے ذریعے دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے اور ان کی برکت سے شام والوں سے عذاب دور ہوتا ہے۔ اولیاء کرام کی اقسام کے بارے میں اکابر علماء و محدثین نے بڑا تفصیلی کلام فرمایا ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قطب، ابدال وغیرہما کے وجود پر ایک کتاب تصنیف فرمائی ہے۔ علامہ نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس موضوع پر مشہور کتاب جامع کرامات اولیاء ضخیم ترین کتاب ہے۔ علامہ نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام کی روشنی میں یہاں چند مشہور اقسام بیان کی جاتی ہے۔ نمبر 1، اقطاب۔ یہ کتب کی جمع ہے۔ کتب اسے کہتے ہیں کہ جو خود یا کسی کے نائب کے طور پر حال اور مقام دونوں کا جامع ہو۔ نمبر 2، ائمہ۔ یہ وہ حضرات ہیں کہ جو کتب کے انتقال کے بعد اس کے خلیفہ بنتے ہیں اور وہ کتب کے لیے وزیر کی طرح ہوتے ہیں۔ ہر زمانے میں ان کی تعداد 2 ہوتی ہے۔ نمبر 3، اوتاد۔ ہر زمانے میں ان کی تعداد 4 ہوتی ہے، اس سے کم یا زیادہ نہیں ہوتے۔ ان میں سے ایک کے ذریعے اللہ تعالیٰ مشرق کی حفاظت فرماتا ہے، دوسرے کے ذریعے مغرب کی، تیسرے کے ذریعے شمال کی اور چوتھے کے ذریعے جنوب کی حفاظت فرماتا ہے، اور ان میں سے ہر ایک کی اپنے حصے میں ولایت ہوتی ہے۔ نمبر 4، ابدال کی تعداد 7 ہوتی ہے، اس سے کم یا زیادہ نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے 7 بر اعظم کی حفاظت فرماتا ہے۔ انہیں ابدال اس لیے کہتے ہیں کہ جب یہ کسی جگہ سے کوچ کرتے ہیں اور کسی مصلحت یا قربت کی وجہ سے اس جگہ اپنا قائم مقام چھوڑنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہاں ایسے آدمی کو نامزد کرتے ہیں کہ جو ان کے ہم شکل ہو، اور جو کوئی بھی اس ہم شکل کو دیکھے تو وہ اسے اصلی شخص ہی سمجھے، حالانکہ وہ ایک روحانی شخصیت ہوتا ہے۔ جیسے ابدال میں سے کوئی بدل قصدن وہاں ٹھہراتا ہے۔ جن اولیاء میں یہ قوت ہوتی ہے انہیں ابدال کہتے ہیں۔ نمبر 5، رجال الغیب۔ اہل اللہ کی اصطلاح میں یہ وہ لوگ ہیں جو رب کی بارگاہ میں انتہائی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اور تجلیات رحمان کے غلبے کے سبب آہستہ آواز کے سوا کچھ کلام نہیں کرتے، ہمیشہ اسی حال میں رہتے ہیں، چھپے ہوئے ہوتے ہیں، پہچانے نہیں جاتے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے مناجات نہیں کرتے اور اس کے سوا کسی کے مشاہدے میں مشغول نہیں ہوتے۔ بعض اوقات اس سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو انسانی نگاہوں سے پوشیدہ ہوں، اور کبھی اس کا اطلاق نیک اور مومن جنات پر ہوتا ہے۔ بعض اوقات ان سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو ظاہری حواس سے علم اور رزق وغیرہ نہیں لیتے، انہیں غیب سے یہ چیزیں عطا ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بحوالہ صحیح بخاری کتاب الرقاق باب التواضع حدیث نمبر 6021 روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو شخص میرے کسی ولی بندہ مقرب سے عداوت رکھے تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور میرا بندہ کسی اور میری پسندیدہ چیز کے ذریعے میرا قرب نہیں پاتا جتنا کہ فرائض کے ذریعے میرا قرب پاتا ہے، اور میرا بندہ نفل زائد عبادات کے ذریعے ہمیشہ میرا قرب پاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت فرماتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے نہ مانگے تو اسے ضرور عطا ہوں۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر مظہری میں مرتبہ ولایت پر فائز ہونے کے اسباب ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مرتبہ ولایت کے حصول کی یہی صورت ہے کہ بالواسطہ یا بلا واسطہ آئینہ دل پر آفتاب رسالت کے انوار کا انعکاس ہونے لگے، اور پرتو جمال محمدی علی صحابہ اجمل الصلوات و اطیب التسلیمات قلب روح کو منور کر دے، اور یہ نعمت انہیں بخشی جاتی ہے جو بارگاہ رسالت میں یا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نائبین یعنی اولیاء امت کی صحبت میں بکثرت حاضر رہیں۔ لفظ ولی کے تمام لغوی معنی مبالغہ کے ساتھ اللہ کے محبوب و مقرب بندوں میں پائے جاتے ہیں، اور اس کے دلائل کتاب و سنت اور سیرت بزرگان دین میں بکثرت موجود ہیں، اور اس حدیث پاک میں بھی اس پر مضبوط استدلال موجود ہے۔ حدیث بالا میں لفظ ہے بالحرب سے اللہ تعالیٰ کا ولی کے دشمن کے خلاف اعلان جنگ ہے، یا پھر دشمن ولی کا اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کسی کے خلاف اعلان جنگ سے مراد یہ ہے کہ اللہ اسے دنیا میں ہدایت کی توفیق مرحبت نہ فرمائے، یا اسے ایمان پر خاتمہ نصیب نہ فرمائے، اور آخرت میں اسے عذاب علیم میں مبتلا کر دے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ دو گناہوں پر وعید جنگ فرمائی ہے، نمبر 1 سود، نمبر 2 اللہ کے محبوب بندوں سے عداوت۔ حضرت علامہ علی قاری مکی حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ عداوت رکھنا انتہائی خطرناک ہے، اس کی وجہ سے ایمان کے خلاف خاتمہ ہونے کا خطرہ ہے، اور اسی قسم کا مضمون حضرت داتا گنج بخشی علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ نے کشف المحجوب میں لکھا ہے، اعاذنا اللہ من ذالک۔ حدیث بالا میں قرب محبت پانے والے شخص کے متعلق لفظ عبدی میرا بندہ فرمانے میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں بلند مراتب حاصل کرنے کا اصل سبب خدا تعالیٰ کی بندگی ہے، جیسے سورہ اسرا میں آیت اسرا میں حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عبد کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور مما افترضت علیہ فرض سے مراد وہ دینی احکام ہے جنہیں دلیل قطعی کے ذریعے جن و انس پر لازم کر دیا جائے۔ فرض کا انکار کفر ہے، اور فرض کو ادا نہ کرنے والا فاسق و فاجر ہے۔ بعض مقامات پر فرض کا اطلاق نواہی پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ نواہی میں بھی کام کو نہ کرنا فرض کر دیا جاتا ہے، بلکہ نواہی سے احتراز کرنا اوامر کی ادائیگی سے زیادہ ضروری ہے۔ حدیث بالا میں وما یزال العبد یتقرب الی بالنوافل میں نوافل سے مراد وہ عبادات ہیں جو فرض و واجب نہیں، جیسے نفلی نماز، نفلی روزہ، تلاوت قرآن، محافل میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، محافل ایصال ثواب، درود شریف وغیرہ، اور فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي میں اللہ تعالیٰ کا اپنے بندہ محبوب کے کان، ہاتھ اور پاؤں بن جانے سے مراد یہ ہے کہ جب بندہ مومن فرائض پر پابندی کے بعد نوافل کی کثرت اختیار کرتا ہے اور مجاہدات و ریاضیات کے ذریعے وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے انوار و تجلیات اس پر وارد ہو، تو وہ خدا تعالیٰ کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے۔ اب اس کا سننا، دیکھنا، پڑھنا اور چلنا عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے دوریاں اور فاصلے ختم کر دیے جاتے ہیں،
اور وہ جہاں چاہے تصرف کر سکتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک صحابی کا واقعہ موجود ہے کہ ملکہ یمن بلقیس مسلمان ہونے کی غرض سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کے قریب پہنچ چکی تھی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، تم میں کون ہے جو بلقیس کا تخت سینکڑوں میل دور سنا یمن سے اس کے میرے پاس پہنچنے سے پہلے میرے پاس لائے؟ ترجمہ: اس شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہا، میں آپ کے پاس وہ تخت آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے لاتا ہوں۔ یہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی تھے، لیکن حضور سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کی شان پہلی امتوں کے اولیاء کرام سے کہیں زیادہ ہے۔ اس حدیث میں اولیاء کے لیے جن مافوق الاسباب اختیارات کا ذکر ہے وہ اختیارات روحانی ہے، لہٰذا اولیاء کرام کو یہ اختیار وفات کے بعد بھی حاصل رہتے ہیں، کیونکہ اجتماع امت ہے کہ وفات سے روح فنا نہیں ہوتی، بلکہ علامہ ابن خلدون مقدمہ ابن خلدون میں فرماتے ہیں کہ وفات کے بعد روح جسم سے آزاد ہونے کی وجہ سے زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے۔ روح کا وفات کے بعد دنیاوی زندگی کی نسبت زیادہ مضبوط ہونا دلائل شرعیہ سے ثابت ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، بے شک میت دفن کر کے لوٹنے والوں کے جوتوں کی آواز سنتی ہے۔ حالانکہ اگر زندہ آدمی کو قبر میں دفن کر دیا جائے تو وہ باہر سے لاؤڈ سپیکر کی آواز بھی نہیں سن سکتا، لیکن میت جوتوں کی آواز سنتی ہے۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حضرت غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قبر انور میں زندہ اولیاء کی طرح تصرف فرما رہے ہیں۔ علاوہ ازیں تمام سلاسل روحانیہ، قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ اور سہروردیہ وغیرہ کے مسلمہ مشائخ کا اہل قبور سے فیض حاصل کرنے اور ان کے روحانی تصرفات پر اجماع ہے۔ حدیث بالا میں لفظ وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ یعنی اگر وہ مجھ سے مانگے تو ضرور اسے عطا کرتا ہوں سے اولیاء کرام کی دعاؤں کا قبول ہونا ثابت ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام سے دعا کروانا ہمیشہ سے مسلمانوں میں مروج ہے۔ حدیث بالا میں لفظ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ یعنی اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو ضرور بھی ضرور پناہ دیتا ہوں سے مراد نفس، شیطان کے شر سے یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کی طرف سے سختی یا اس کی بارگاہ سے دوری وغیرہ سے پناہ مانگنا مراد ہے۔ یہی وجہ ہے جو ہم کہتے ہیں کہ اولیاء کرام گناہوں سے محفوظ ہیں، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اولیاء کرام کو اپنی پناہ میں رکھتے ہوئے گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، اور کسی حکمت کے تحت ان سے کوئی لفظ ہو جائے تو فوراً رجوع اللہ کی توفیق مرحبت فرماتا ہے۔ والسلام۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔